طیبہ 12 سالہ معصوم بچی جو ایک حاضر سروس جج کے گھر میں تشدد کا نشانہ بنی، پچھلے 1 ماہ سے خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ہمسایوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم کے لیے آواز اٹھائی تو معاشرہ، حکومت اور عدلیہ سب ہی میدان میں آ گئے۔ ایک موڑ ایسا بھی آیا جب ابتدا ہی میں اپنی معصوم بیٹی کو چند ہزار میں فروخت کر دینے والا باپ ملزمان کو معاف کر رہا تھا تو بہت سے ارباب اختیار کی غیرت جاگ اٹھی اور کیس آگے بڑھا۔ ملزمان کی طرف سے جھوٹ بولنے کے باوجود تشدد ثابت ہو چکا تھا۔ آج اس کیس میں پھر ڈرامائی موڑ آیا اور وہی باپ جو ہر طرف سے تنقید کا نشانہ بن رہا تھا، آج ایک غیرت مند، عزت دار اور ذمہ دار باپ کی طرح ملزمان کو معاف کرتا ہوا نظر آیا اور ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں غیرت کے نام پر قتل کرنے والے دندناتے پھر رہے ہیں، اس معاشرے میں 12 سالہ تشدد سہنے والی بچی کے ظالم باپ کو کون بھول سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اس زمانے سے کچھ عرصہ پہلے ایک بادشاہ تھا یہاں سے گزرا، اس کا نام تھا نوشیروان۔ بڑا مشہور آدمی تھا، شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا، جنگل میں کھو گیا، اس کی باقی جو لوگ تھے وہ اس سے دور ہو گئے، فوجی والے یا باقی جو اس کا پروٹوکول تھا۔ ایک جھونپڑی میں گیا، وہاں ایک اس کے بچی نے کہا مجھے پانی پلا۔ وہ بچی جب پانی لے کر آئی تو وہ انار کا جوس تھا، اس نے پیا، اسے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا، تھوڑی دیر بعد سوچا کہ یہ کون سا جنگل ہے جہاں اتنے خوبصورت انار ملتے ہیں۔ بچی سے بلا کے پوچھا ہے یہ تمہارے ہاں اگتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے ہاں یہ باغ ہیں بہت بڑے بڑے۔ اس نے کہا ایک اور گلاس لاؤ، وہ گلاس لینے گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں جب واپس جاؤں گا اپنے محل تو یہ سارا باغ جو ہے یہ اپنے محل میں شامل کر لوں گا۔ بچی تھوڑی دیر بعد واپس نہ آئی، بلایا، آئی اور اس نے کہا اناروں میں سے رس جو ہے بادشاہ سلامت وہ غائب ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی نیت میں کوئی ضرور غلطی ہوئی ہے کہ جب حاکموں کی نیت خراب ہو تو ہماری فصلیں یقیناً اس سال جو ہیں وہ پھل نہیں دیتی۔ اگر اس ملک میں حاکم باپ ہو، حاکم اس ملک کا وزیر اعظم ہو یا حاکم کوئی انتہائی باعزت عدالت ہو، اگر یہاں سے آپ کو انصاف نہیں ملنا تو پھر انصاف کے لیے روز قیامت کا انتظار کیجئے۔ یہاں پہ معاملہ صرف انصاف کا نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ رشتوں کا ہے۔ جس زمانے میں جہالت کا دور تھا وہاں بھی صحابہ نے آ کے معافی مانگی اس بات پہ کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنے بچوں پہ ظلم کیا، خدا ہمیں اس پہ کیسے بخشے گا۔ یہ امت محمد اس ملک میں آباد ہے جو اپنی بیٹیوں کو بیچتی ہے اور پھر اس کے بعد جو خریدار ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہمارا صلح نامہ ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا اس بات پہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں عزیز، السلام علیکم جناب علی، آپ کیا رائے دیں گے؟ لیکن میں بات چاہوں گا اس پہ کرنی کہ آج والدین جو ہیں ان کا صورتحال جو ہے وہ کیا ہوگا۔ ہماری دوسری مہمان ہے مہر طارق۔ مہر طارق بہت شکریہ، بہت ویلکم، آپ کو بہت وارم ویلکم۔ عروج ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ آپ کا۔ عروج مجھے یہ بتائیے، اور ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گی عالیہ برنی، میں عالیہ سے بھی بات کروں گا، اور سمر من اللہ جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ فون پہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ مجھے تھوڑا سا اس بات پہ حوصلہ دیجئے کہ اس ملک میں کیا بیٹیاں اب اپنے باپوں پہ اعتماد کریں یا ان سے بھی وہ اسی طرح حجاب اور پردہ اور دوری اختیار کریں اور سر پہ ہاتھ لیتے ہوئے گھبرائیں کہ یہ سودے کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ بالکل، بے شک ایسی بات ہے بلال بھائی۔ جب یہ ساری نیوز مجھ تک پہنچی تو سب سے زیادہ جو اینگر میرے دل، ذہن اور دماغ میں آیا تھا وہ اس باپ کے لیے تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ آج سے 1400-1500 سال پہلے جس دور میں تھا، مطلب یہ جو انسان جس دور میں تھا اور جس روش پہ تھے، آج اس سے اگر اس سے بدتر ہے۔ اگر وہ لوگ ہوں تو وہ ہم سے شرمندہ ہوں کہ جناب یہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مطلب وہ شرمندہ تھے اپنے عمل پہ عروج، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ ہم عدالت ایک میں جا کے ایک بیان دیتے ہیں، دوسری عدالت میں دوسرا جا کے بیان دیتے ہیں۔ بیٹی کی ہم نے قیمت پکڑی ہوئی ہے، یہاں پہ رشتے بہت بڑا سوال ہے۔ جو شخص قیمت پکڑ سکتا ہے وہ کورٹ میں جا کے یہی کہے گا کہ ہاں میں یہ واپس لیتا ہوں، کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ کسی اور کے بارے میں سوچ مہر آپ اس پہ رائے دیجئے، یہ معاشرہ جو ہے اور یہ جو انصاف دینے والے ادارے جو ہیں اور یہ حاکم جو ہمارے ہیں، ان کی روش کس طرف جا رہی ہے اور مستقبل کیسا دیکھتی ہیں اس معاشرے کا؟ پھر لوگ پہلے یہ سارا کیس ہم لوگ جس سرپرائز کے لوگ اتنے حیران کیوں ہیں اس بات پہ۔ ہر جگہ پہ آپ کو بچے سڑکوں پہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے ہوٹلز میں، ورک شاپس میں، لوگوں کے گھروں میں، ہر جگہ پہ بچے کام کرتے ہیں. ان لوگوں کو بچوں کو مار رہے ہیں اور ان کو وائلنس کرتے ہیں. انفلوئنشل لوگ، ویل آف لوگ جو کہ بہت زیادہ انلائٹنڈ اور ایجوکیٹڈ. آپ لوگ تصویریں دیکھتے ہو، آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے، وہ ان کو ریسٹورینٹس میں لے کے جاتے ہیں اور الگ بٹھاتے ہیں اور خود الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ آئی مین ہمارے گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری ایک میڈ کے بچے ہیں. دے آر ایکچولی لائک آور اون چلڈرن. وہ ہمارے گودوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ جو چیز ہم کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے برتن علیحدہ، وہ لٹرلی ہمارے لیے اسی طرح ہیں. ہم ان کو فار انسٹنس اگر بچہ میرے کمرے میں ہے، واش روم، یہ ذاتی فیل ہے. نہیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہم لوگوں کا کلاس ڈسٹنکشن اتنا زیادہ ہے. یہ جو باپوں کے بیچنے کی، فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو لک ایٹ دس کہ اتنا زیادہ اس ملک میں پیسہ ہونے کے باوجود، ایز somebody pointed out yesterday in a show، کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ بہت زیادہ چیریٹی دی جاتی ہے. اس کے باوجود یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بن سکا. یہاں پہ لوگوں کو اتنی زیادہ فائنینشیل ایشوز ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے اپنی اولاد کے، ہم اپنی اولاد کو پیار کرتے ہیں نا، ان کے لیے اولاد صرف یہ کہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. حضرت مجھے عدالت کے حوالے سے بتائیے کہ عدالت کے اندر جا کے کیا عدالت کا یہی فرق یہی کرتی جو اس نے کیا؟ بلال بھائی چھوٹی سی گزارش جو کہ آپ کے ساتھ شاہ کا پروگرام کیا ہے، شاہ رخ چغتائی، اس ماں کے الفاظ یاد ہوں گے آپ کو. میری تو آنکھوں میں ابھی بھی آنسو آ گئے ہیں. کیولری میں قتل ہوا جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں اس کیس نے ثابت کر دیا ہے کہ پاورفل یا طاقتور از ناٹ آنسریبل. میں نے تو اس بچے کے باپ کو عدالت میں آتے دیکھا ہے. 4 وکیل ہمارے بھائی ہیں. میں کل مجھے سننی پڑنی ہے میری اپنی وکلا برادری سے اس بات پہ، لیکن وہ بہت کچھ بتا دیتی ہے. یہاں ایک تو جھوٹ بول رہا ہے. اسی باپ نے اعلیٰ عدالت میں سپریم کورٹ کے سامنے جا کے جو بیان دیا وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے. میں اس کو ٹیسٹ کیس نہیں بنانا چاہتا، لیکن اگر اس باپ نے جھوٹ بولا ہے کسی ایک جگہ تو بھائی اس کے خلاف مقدمہ تو درج ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ انصاف لینے گئے ہیں، آپ نے دیکھیں. اظہر مجھے ایک بات بتائیے، یہ ساری بات کرتے ہوئے نا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کی آنسو میں آنسو ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ اس بچی کو ملے ہوں یا اس جج کو ملے ہوں یا اس باپ کو ملے ہوں، تو جو لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں، جو ان کو سنتے ہیں، کیا ان کے دل نہیں ہے، ان کا مزاج نہیں ہے یا ان کا کردار نہیں ہے؟ دیکھیں، احساس سے جاتا رہا، میں پورا نہیں پڑھ رہا. آپ منحصل قوم دیکھ لیں نا، آپ اوپر سے نیچے دیکھیں، نو بڈی از اکاؤنٹیبل. وہ ایک جو امپریشن جو اوپر سے نہیں، یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا. دیکھیں جہاں پہ وہ شخص جو ہے جو ملزم ہے، میں کہتا ہوں مبینہ طور پہ ملزم ہے، اس شخص کی جہاں پہ چلتی ہے، جہاں پہ وہ طاقتور ہے، وہیں پہ اس کا مقدمہ چل رہا ہے. یہ تو ملزم اور مجرم، اس کا مطلب جو انسان جو ہے وہ جرم کرے گا وہ خود ہی اپنا جج بن کے بیٹھ جائے اور یہ اس ملک کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے ایسا نہیں، یہ بالکل باعث کا نظام ہے. آپ نے بڑا $1 بلین کوسچن اٹھا لیا ہے. یہ ہماری عدالتوں کو سوچنا چاہیے، سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. 70 سال میں سوچنا چاہیے. ابھی سر دیکھیں، اب میں باتیں اب آپ کے سامنے اب ڈائریکٹ سننا چاہتے ہیں نا، تو یہ کیس تو اسلام آباد کی جورسڈکشن کے اندر نہیں سنا جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں سننا جانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک جج انصاف لینے جا رہا ہے ایک جج بھائی کے پاس. وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ شاید بھول گئی ہیں. ہمارے وزیر اعظم کے تعلقات بہت بڑے بڑے ملکوں سے ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں کچھ نہیں رہ گیا ہے. یہاں بات ہے انصاف کی، جسٹس. آرٹیکل 10 سے ڈالا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. اس بات نے اظہر سارے ملک میں فساد برپا کیا. 311 کیوں نہیں لگی؟ پولیس ہونی چاہیے تھا. آپ دیکھیں، اب میرے سے آپ تکلیف دہ باتیں چھیڑنے لگے ہیں میرے سے. یہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ جو کہ اسلام آباد کے اندر ہے، یا پولیس آئی جی، یہ تو آئی جی کے خلاف پرچہ نہیں درج ہونا چاہیے. 311 کا فساد فی لفظ ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، ایک غریب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور دوسرا دیکھیں، اگر یہ کچھ نہیں تھا بھائی، آپ نے زیادتی نہیں کی تو پھر یہ ہنگامہ تھا کیا؟ یہی دیکھے نا، یہی آپ نے ایڈمیشن کر لیا. کس چیز کا ہو رہا ہے سر؟ ایڈمیشن کر لیا آپ نے کہ واقعی ظلم کیا، اور یہ 311 کا کیس لگنا چاہیے اس کے اندر. اور میں امید کرتا ہوں. اچھا، میں یہ سوال کروں تو کہ جسٹیفائیڈ ہوگا کہ اگر باپ نے بیٹی کو بیچا ہے
تو وہ اپنی بیٹی کے اس کام کو ختم کرنے کی بھی تو پیسے لے سکتا ہے نا. یہ معاملہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے. میں یہ بات جو ہے نا, عالیہ السلام علیکم. عالیہ بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح آپ ساتھ ہوتی ہیں جب بھی مشکل وقت ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ بیٹی کو بیچنے کا ہے. آپ کے پاس بیٹیاں اس سے بھی کم عمر میں یا اس سے بھی زیادہ عمر میں بھاگ کے گھر چھوڑ کے آتی ہیں آپ کو دارالامان سمجھ کے. کیا یہ واقعہ آپ کے لیے اچنبھا ہے کہ باپ نے بیٹی کو بیچ دیا اور جو عدالتیں ہیں, جو حاکم ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں وہ بیچنے والے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, بکنے والی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے؟ میرے لیے یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے, لیکن ایک عام سی بات ہے. میرے شیلٹر ہوم میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو اگر گھر واپس جانا چاہے تو اس کو واپس جا کر, کہ یہ عام سی بات ہے. میرے لیے ایک عام سی بات ہے, کیونکہ میں آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے 3 ڈیفرنٹ ایج گروپس کے بارے میں بتا دیتی ہوں. ایک ماں 2 بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی ہے لیکن گھر واپس نہیں جاتی, کیونکہ گھر واپس جانے کے بعد اس کی بچیوں کو بیچا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا, آنر کلنگ ہو جائے گی. میرے پاس 3 وہ بچیاں موجود ہیں جن کو سگا باپ لے کر گیا ہے. عالیہ بات کر رہی ہیں نا جی, یہ پاکستان ہے, کراچی کی بات کر رہی ہوں, ایک بہت بڑے شہر کی بات کر رہی ہوں, پاکستان کے دل کی بات کر رہی ہوں. دوسرا کیس میرے پاس ہے, ایک وہ بچیاں ہیں جو کوئی 15-16 سال کی عمر کی ہیں, وہ دونوں اپنے گھر سے نکل کر خود آئی ہیں. وجہ وہ 5 بہنیں تھیں جن میں سے 3 بہنوں کو شادی کے نام پر بیچ دیا گیا اور 2 بہنیں ابھی میرے پاس خود آئی ہیں. لے کر آنے والی وہ خاتون جن کے ہاں وہ کام پر لگی ہوئی تھی, انہوں نے ہمارے پاس لا کر چھوڑا ہے اور ان کی عزت کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے نیچے آتے ہیں 3 سگی بہنیں میرے پاس وہ موجود ہیں جس میں بڑی بہن کی عمر 9 سال اور باقی 2 بہنوں کی 6-7 سال عمر ہے, کہ جن کو باپ بیچنے کے لیے نکلا تھا اور 3 دن وہ مستقل بیچتا رہا. فائنلی جب ایک رکشے والے سے اس کے دام طے ہو رہے تھے تو وہاں پر اللہ نے ان بچوں کو بچایا کہ اس کے بھائی کو اندازہ ہوا کہ کیا ہو رہا ہے اور انہیں لے کر یہ ہمارے پاس چھوڑ کر گیا. وہ عورت جو ماں ہے ان کی, وہ ایک جگہ کام کرتی ہے. میں وقفے بھی جاؤں گا عالیہ, واپس آ کے آپ سے بات کروں گا. اس کا مطلب یہ جو بچیاں ہیں جن کو بیچنے اور یہ وہ گاہک ڈھونڈ رہے ہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ گاجر, مولی, سبزی, ٹماٹر آپ اس طرح بازاروں میں جاتے ہیں اور آپ خریدتے ہیں اور سودا کرتے ہیں, پھر رکشے والے سے آپ کا سودا ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ایک بیٹی دے دیتے ہیں. یہ ایک عنصر ہے اس معاشرے کا. لیکن دوسرا عنصر دیکھیے کہ ایک انتہائی باشرع انسان, مسجد میں نماز پڑھانے والا آدمی جو ہے, وہ اپنے بیٹے کو 5-6 سال کے لے کر جاتا ہے نہر پہ اور اس کو دھکا دیتا ہے دوسری شادی کے لیے. اور پھر ایک باپ جو ہے اپنی 7 اور 11 سال کی بیٹی کو آئس کریم کھلاتا ہے اور اس کو گندے نالے میں پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے مجھے غصہ آ گیا. اگر یہ معاملہ اس ملک میں ایسے ہی چلتا رہے گا اور حاکم اور عدالتیں اس کا جواب نہیں دیں گے تو یا قہر آئے گا یا پھر جھولیاں اٹھا اٹھا کے مجھ جیسے لوگ آپ کو بد دعائیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میں ہمیشہ سوچتا ہوں اور یہ آپ سے بھی کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ میں اس معاملات کو ہمیشہ اس تاریخ کے پس منظر میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے. میں آج سوچتا ہوں کہ اگر یہ دور جو ہے حضرت عمر کا, حضرت ابوبکر کا, حضرت عثمان کا, حضرت علی کرم اللہ کا ہوتا اور یہ واقعہ ہوا ہوتا تو کیا وہ راتوں کو سوتے؟ کیا وہ یہی کرتے جو ہماری عدالتیں کر رہی ہیں؟ کیا قاضی کا یہی کردار ہوتا؟ اگر ہوتا تو اس کو عین ایمان سمجھ کے یہ معاشرہ جو ہے یہ اسی طرح قبول کر لے جس طرح وہ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس معاشرے میں ممبر کی بھی آواز ہونی چاہیے, عوام کی بھی آواز ہونی چاہیے, جمعے کے خطبے میں بھی آواز ہونی چاہیے تاکہ اس معاشرے کی تشکیل نو دوبارہ سے ہو. ہمارے ساتھ سمر من اللہ ہے. سمر, آپ اس معاملے میں مجھے تھوڑی سی کچھ تسلی دیجئے کہ یہ عدالتیں جب اس طرح کا رول ادا کریں گی, جب وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو بیچا ہے, جب ان کے ساتھ 4 وکیل دائیں بائیں جائیں گے اور وہ اپنے بیانوں کو بدلیں گے, چاہے چیف جسٹس نے ایک سویا موٹو ایکشن لیا ہو, وہ بھی بالکل عجیب و غریب بات ہو گئی کہ چھوٹا جج جو ہے وہ ایک اور طرح کا بیان جو ہے اس پہ بیل دے دے, یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ معافی ہو رہی ہے, اس کا مطلب جرم ہوا ہے. تو حضور اگر میڈیا نہ ہو, سوشل میڈیا نہ ہو, یہ میڈیا نہ ہو جس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کا ماں یا آپ کے باپ کا رول ادا کرے, اگر وہ ماں باپ بن رہا ہے تو پھر اس ملک میں سارا نظام میڈیا کے حوالے کر دیں یا باقی اداروں کو بھی زندہ کرنے کے لیے کوئی تو ایسی دوائی بتائیں. بالکل بلال صاحب, بہت زیادہ دکھ
اور مایوسی اس بات پہ ہوتی ہے کہ اگر ملک میں ایک مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر ہمارے قوانین، پھر جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لیجسلیشن نہیں آ گئی ہے، پھر ہم سمر یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مظلوم کو انصاف نہیں ملتا اس ملک میں. اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہیں. بالکل جی بالکل. اور بلال صاحب جو سب سے دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ میسج لوگوں کو دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو ایک ملازمہ کے طور پہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ملازمہ پہ آپ اگر تشدد بھی کریں، آپ ظلم بھی کریں، تو اگر اس کے والد جو کہ خود جس نے ظلم کیا ہے کہ ایک بچی کو مزدوری کے لیے وہاں چھوڑ دیا ہے، وہ معافی اس کو معاف کر دے، تو کیا اس بچی کے ان زخموں پہ ہم نے مرہم رکھ دیا؟ میرے لیے تو یہ ایک بہت زیادہ دکھ کا مقام ہے آج جو بھی فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ مجھے امید یہ تھی کہ اسٹیٹ نے طیبہ کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ لے لی تھی. میں جو بھی اگر معافی نامہ ہو گیا اس قانون کے تحت کہ یہ چلے کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے، میں صرف یہ سوال کرتی ہوں، ایک اس عمر کی بچی کو ایک اس طرح کے شخص کے گھر میں امپلوائے کرنا کیا ٹھیک بات ہے؟ میرا صرف یہ سوال ہے. سمر میرا سوال اس سے اگلا ہے، ایسے شخص کے گھر میں رکھنا 12 سال کی بچی کو بحیثیت ملازمہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس عمر کی بچی کو اس باپ کے گھر میں رکھنا جو کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کو ظلم نہیں ہوا، میں نے 18,000 میں بیچی ہے، اس پہ ظلم نہیں ہوا، اس کے منہ پہ میک اپ کر کے میڈیا نے سکینڈل چلایا ہے، جو اپنی بیٹی پہ یہ خود الزام لگا رہا ہے، تو پھر وہ جہاں ظلم ہوا ہے وہ تو معصوم بیچارے فرشتے ہو گئے. بلال صاحب دیکھیں، بچہ ریاست کا بچہ ہوتا ہے. ہم نے خدا کا نام ہے، ریاست کا باپ کون ہے؟ مجھے خدا کے لیے یہ بتائے کوئی کہ اس ریاست کا باپ کون ہے وارث اس ریاست کا؟ کوئی باپ نہ ہو اسے پاکستان کہتے ہیں. لیکن بہرحال میں بلال بھائی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر ہر کوئی سوال کر رہا ہے، میرا سوال اس ملک کے پریزیڈنٹ سے ہے. مجھے صرف آپ ایک بات بتائیں، جب آپ نے ووٹس لینے ہوتے ہیں تو ہر جگہ کے گلی محلے میں ایم این ایز ایم پی ایز جا کے تو اپیلز کر رہے ہوتے ہیں. ایک اتنی چھوٹی سی بچی کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے، آپ نے خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا، اس معاشرے میں صرف یہ سوال ان سے کرنا چاہتی ہوں، ڈائریکٹلی کرنا چاہتی ہوں کہ کیا اس کیس کے اوپر کوئی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ بھاڑ میں جائیں سارے ججز، بھاڑ میں جائیں جو بھی جو ہے، ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اس کو منزل مقصود تک اس کا کوئی فیصلہ. آپ کی بات بالکل بچائے، لیکن آپ عروج اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ اس ملک کے اندر یہ نا ایک روزمرہ کی گفتگو بن گیا کہ جو بالکل مٹھا اور ناکارہ ترین انسان اس کو کہتے ہیں تو ممنون ہے. یہ یہاں پہ ایک طنز بن گیا لاہور کے اندر، یہ آپ نے نہیں سنا؟ اب یہاں پہ یہ جو معاملہ ہے حضرت جی، اب میں چھوٹا سا ایک سوال آپ کی طرف رکھنا چاہتا ہوں. مجھے اس بات کی بالکل سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اگر ایک معاملہ جو ہے اس میں وہ کمپاؤنڈیبل ہے نہیں کمپاؤنڈیبل ہے، وہ ایک مثال بننا چاہیے تھا ایک عورت کے لیے، ایک بچی کے لیے، ایک عدالت کے لیے، ایک حاکم کے لیے. ہم اس کو قائم کرنے کے لیے کیا کمپٹنٹ نہیں ہے؟ ہم نہیں کر سکتے؟ سیریسلی آپ لوگ نا جو باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی آئیڈیلسٹک باتیں ہیں، بالکل ہونا ایسے ہی چاہیے. آپ یہاں پہ سارے ایشوز دیکھیں، سب سے پہلا ایشو ہے پاورٹی، سب سے دوسرا ایشو ہے اوور پاپولیشن. بچے زبردستی لوگوں کو میں اس بات کی مہر اس لیے اگری نہیں کرتا کہ اگر پاورٹی ایکسکیوز ہو تو پھر معاشرے وہ جو کہ غریب ہم ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو مان دینا چاہیے سب کو. ایک سیکنڈ، آپ وہ جو بار بار بغیرت جو ورڈ یوز کر رہے ہیں، لیٹس ناٹ بی سو ہارش آن پیپل جن کے پاس بہت زیادہ. میں جسٹیفائی نہیں کر رہی، ایز اے مدر میرے لیے اپنے بچے کے آنسوں سے زیادہ کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے. مجھے دنیا کے موسٹلی مجھے بچوں سے بہت پیار ہے. میرے لیے بچوں کی تکلیف آئی اسٹے اویک ایٹ نائٹ کوئی تصویر دیکھ کے، جیسے اس بچی کی تصویر تھی. ہم لوگوں کو یہ سارے ایشوز دیکھنے پڑیں گے. ہمارا لیگل سسٹم بہت زیادہ ویک ہے، ہمارے پولیس اسٹیشنز میں غریب لوگوں کی نہیں سنی جاتی. ہمیں اس بندے کو پتا ہے کہ مجھے جسٹس نہیں ملنا. اس نے جو بیٹی کو بیچا، کیوں بیچا؟ یو ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ کہ اس نے کیوں بیچا. بیکاز میں ایک اس میں ایڈ کر سکتی ہوں. جی سمر فرمائیے. دیکھیے میں نے اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کیا ہے. میں پورے پاکستان میں پھری ہوں اس طرح کے بچوں اور ان کے والدین کو انٹرویو کرنے. آپ یقین کیجئے بہت اس طرح کے غریب ہوتے ہیں
لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں بیچتے. میں غربت کے آرگومنٹ کو نہیں کبھی بلال بھی بھائی، ایکسیپٹ کرتی. میں بھی اس طیبہ بالکل کے والدین سے میں ملی ہوں, ان کے ہر بچے کو اگر وہ ایک ایک گھر میں امپلوائے کریں گے تو اس کا غربت سے نہیں, اس کا لالچ سے تعلق ہے. واہ. اور جب ہم غربت ایک وجہ بتاتے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ واہ. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ بچے تو پڑھے لکھے لوگوں کے گھر میں نوکریاں کر رہے اور ٹارچر ہو رہے, کیا وہ لوگ ان کے والد یا والدہ کو نوکری کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, وہ ان سے اپنی تنخواہ کے بارے میں پوچھیں گے. ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ نہ یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے مجھے ٹارچر کیوں کیا, نہ وہ یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے مجھے کھانا کیوں سمر نہیں مجھے دیا. یہ بتائیں کہ یہاں پہ پولیس کا کردار آپ کو کیسے نظر آتا ہے اور پھر اسٹیٹ کا کردار کیسا نظر آتا ہے؟ بہت بہت تکلیف دہ آج کا دن ہے. نہیں, کیوں ہو تکلیف دے میرے لیے؟ اسٹیٹ کا کردار میرے لیے کیوں تکلیف دہ ہونا چاہیے؟ اسٹیٹ رسپانسبل ہے, پولیس رسپانسبل ہے. بالکل ہے جی, بالکل ہے. اور جب ہم دیکھیں, ایک تو میں ابھی غربت کی تو آرگیومنٹ پہ بات ہی نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں ایک گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو جس کے گھر میں آپ کے سامنے ایویڈنس ہے, آپ کو معلوم ہے, ان کے نیبرز نے بھی بتایا کہ اس بچی کو ٹیرس پہ رکھا جاتا تھا. ابھی ہم غربت کی بات نہیں کر رہے. میں صرف یہ سوال کرتی ہوں, کیا وہ خود ظلم کافی نہیں تھا کہ اس بچی کو انہوں نے رکھا کس طرح؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اس ملک میں یہ ناانصافی ہے کہ آپ ایک چھوٹے بچے سمر, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. وہ یہ نا ایک جادو والی بات ہے, جس طرح وہ ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ بات کو بڑھانا نہیں چاہیے, نرم الفاظ استعمال کرنے چاہیے. وہ نرم, میرے لیے تو اس سے زیادہ نرم الفاظ ہی کوئی نہیں ہے کہ اتنے معتبر جج جو ہیں وہ گھر کے اندر اندھے ہوتے ہیں اور عدالت میں فوراً جا کے ان کو انصاف جو ہے وہ ایک دم دکھائی دینے لگ جاتا ہے. میں عالیہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ معاملہ جو حکومت کی ذمہ داری, جو عدالت کی ذمہ داری, جو ایک خاندانی سٹرکچر کی ذمہ داری ہے, اس سارے کے لیے اگر ہم بہانے لگانے لگ جائیں کہ جناب میری یہ مجبوری تھی, پھر تو اس دنیا کا ہر گناہ جائز ہوگا. بلال میرے بھائی, پاس ہر شے کا آرگومنٹ ہوگا کہ میرے پاس یہ گناہ کرنے کے لیے یہ وجہ تھی. کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کا تو ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے. میں کہتی ہوں میں کسی چھوٹی سے چھوٹی جگہ جا کے بھی نا, میں یہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گی, نہ میں اس چیز کو فروغ دوں گی کہ غربت یا کسی بھی وجہ سے آپ نے اپنی بیٹا بیٹی کسی کے ساتھ اپنے یہ کام کیا ہے. یہ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, امیری غریبی ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کا جو ایک محبت کا رشتہ ہے وہ الگ ہوتا ہے. میں ان ماں باپ کو بھی جانتی ہوں کہ جو بچے پیدا ہی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ 8 سال کی عمر کے بعد انہوں نے کما کے لانے. میں ان لوگوں کو پرسنلی جانتی ہوں جن کے گھر میں 30 40 ہزار روپے آتا ہے, جس سے میاں نشہ کرتا ہے, جس سے میاں جوا کھیلتا ہے, اور یہ پیسہ کون کما کے لاتا ہے؟ یہ وہ بچے کما کے لاتے ہیں جسے اس نے پیدا کیا اور پیدا کر کے اس نے کیڑے مکوڑوں سے بدتر حالت میں چھوڑ دیا. میں کیسے ماں باپ کو اس قسم کی کسی بات کی اجازت دے دوں؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس اگر ویلیوز کا کوئی مسئلہ ہے, جو بچہ جو نیو بورن بیبی اس دنیا میں آ جاتا ہے, میں کہتی ہوں اس کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی قتل کرے گا. میں اس کے لیے آواز اٹھاتی ہوں کہ اس کو اگر آپ نہیں سنبھال سکتے, آپ ہمارے ادارے میں چھوڑ کر چلے جائیں. یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو ترس کر ہاتھ جوڑ کر اللہ کے آگے دعائیں کر کے ان بچوں کو چوم چاٹ کر لے جاتے ہیں جو ان کا اپنا خون نہیں ہوتے, انہیں اس محبت سے پالتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان فخر سے کہتا ہے کہ پرورش اس کو کہتے ہیں. اس معاشرے میں اس جگہ بیٹھ کے ہم یہ جسٹیفیکیشن دیں گے کہ غربت اور پاکستان پہ کچھ اللہ کا کرم ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کرم رکھے. اس ملک میں میں نے قحط سالی نہیں دیکھی, میں نے نہیں دیکھا کہ گندم کے ایسی صورتحال ہو کہ ایک ایک دانے کو ترسا جائے. یہاں ہر چیز آرٹیفیشل دکھائی جاتی ہے. یہ ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, یہاں پر کیا ہم گندم نہیں اگا سکتے؟ یہاں پہ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز موجود ہے. آج تک اللہ کا قہر میں نے اس ملک پر نہیں دیکھا. ہاں ان گھروں پر میں ضرور دیکھتی ہوں جہاں پر جیسے یہ آج ملک جو ہے نا, یہ آب زمزم ہے, اسے سارے پی رہے ہیں اور یہ ختم نہیں ہو رہا. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں بلال بھائی, اور اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی ہے. بیکاز جسٹ بیکاز کہ چیزیں ہوتی ہیں اینڈ یو انڈرسٹینڈ دیم, دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو جسٹیفائی کرتے ہو. میرے نزدیک تو ہاتھ اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میرے نزدیک اپنے بچوں کو تکلیف دینے کا میں اس چیز کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتی. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی پیپل ڈو واٹ وی ڈو. وی کین ناٹ سٹ ہیئر اینڈ سے کہ لوگ صرف لالچ کی وجہ سے اپنے بچوں کو باہر دھکیل دیتے ہیں. جو آپ کو سڑکوں کے اوپر بھیک کتنے لوگوں نے رک کے ان لوگوں کی ایکٹیولی مدد کی ہے, کتنے لوگوں نے وہ آپ کا خیال ان بچوں کو مار نہیں پڑتی جو آپ کو سڑک کے اوپر اتنا سا. ابھی مجھے حسین چوک پہ ایک بچہ نظر آیا while I was driving to your place.
ہر سڑک پہ بچے کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. ڈو آئی تھنک کہ ان کے ماں باپ ان کو وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں ہر جگہ پہ بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جس جگہ پہ نمبر 1 چائلڈ لیبر، یہ جو اس کیس کو مثال بنانا چاہیے تھا. اس میں انہیں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ یو کین ناٹ بی وائلنٹ ٹو somebody and get away with it. ان کو بالکل یہ مثال قائم کرنی چاہیے تھی. لیکن ٹو تھنک کہ ہمارے ملک میں اس بندے نے کسی انفلوئنس کے انڈر آ کے اپنا بیان نہیں تھا بدلنا. That would be a very یہ بات مجھے بھی بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ اس ملک میں اگر اس طرح کے بات ہے تو اس ملک کے اندر سارم برنی جیسے اور عالیہ بھابی جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگوں کے بچوں کو وہ شفقت اور پیار کیوں دیتے ہیں جو کہ ان کے اپنے ماں باپ نہیں دے سکتے. لیکن واپس آؤں گا تو یہ سوال رکھوں گا اظہر صاحب کے سامنے کہ جناب اگر وہ باپ کفیل نہیں ہو سکتا تو پھر اس بیٹی کا وہ ولی کیسے ہوگا جب وہ بچی جو ہے وہ 17-18 سال کی ہوگی. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا. اور اگر اس ملک میں کوئی مفتی کوئی ممبر زندہ ہے تو میرے خیال میں اس کو اپنا کردار نبھانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا اور اظہر بھائی ان کے پاس ایک صحابی آئے اور صحابی نے جو تھا ان سے کچھ سامان مانگنا تھا. لیکن وہ جب دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عثمان غنی جو ہے اپنی بیوی سے لڑائی کر رہے ہیں اور لڑائی اس بات پہ کر رہے ہیں کہ دیے کے اندر تم نے جو روئی لگائی ہے یہ موٹی لگائی ہے، اس کو پتلا لگانا چاہیے تھا، موٹی روئی زیادہ تیل چوسے گی. اس پہ لڑائی ہو رہی. صحابی نے کہا مجھے کہاں بھیج دیا؟ امام علی کرم اللہ نے بھیجا تھا کہ عثمان سے جا کے لے کر آؤ. کہا مجھے کہاں بھیج دیا علی نے کہ یہ شخص جو روئی موٹی اور پتلی پہ لڑ رہا ہے بیوی سے مجھے کیا دے گا. لیکن انہوں نے جب حضرت عثمان سے اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے 100 سرخ اونٹ دیے اور اس کے بعد 10 سال کے لیے اسے کہا کہ تو آ اور مال غنیمت سے جو چاہے مانگ اور لے کر جا. کہا روئی کے لیے لڑ رہے تھے آپ، مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کہا وہ ذات تھی، یہ اللہ ہے. یہ فرق ہونا چاہیے تھا آج کے کرداروں کے اندر. اگر ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، مالی طور پہ، کردار میں کسی طرح سے بھی اس کا کفیل نہیں ہو سکتا تو وہ اس کا نقاب بن کے وقت اس کا ولی کیسے بنے گا؟ آپ نے بہت زبردست، اسٹیٹ کو کیوں نہیں بننا چاہیے؟ بہت زبردست سوال اٹھا دیا آپ نے. پیسے لے کے بکنا، پیسے لے کے بچی کو بھیجنا، اصولی طور پر تو ہماری اسٹیٹ کو یہ بچی اس سے لے لینی چاہیے. اگر اسٹیٹ اپنے آپ کو باپ کی جگہ رکھے تو ہاں یہ دیکھیں، یہ ایک سوال ایسا ہے. ویسے تو ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ ہمارے ہاں موجود ہے، نام کے بنائے ہوئے ہیں. ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، سوسائٹل ویلیوز کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ کیا یہ بہت بڑا تماچا نہیں ہے؟ کیا انہیں بیٹھ کے دیکھنا نہیں چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ؟ سنتے ہیں ہر جمعرات کو، کافی نہیں ہے؟ دیکھیں بڑی بات وہی آ گئی ہے نا جی کہ یہاں جو آپ نے ڈسپیرٹی اتنی پیدا کر دی ہے. میں اس دن سے ڈر رہا ہوں، باخدا میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ جہاں بیٹھ کے یہ ابھی ان کے گھروں میں آگ جانی ہے، اس اپنے گھروں تک آگ جانے سے پہلے روک لیں اس کو. معاشرے میں انصاف دیں، معاشرے میں آپ میں ادب سے سوال کر رہا ہوں، ان کے گھروں میں آگ کیسے جائے گی؟ اب بڑی ان کے گھروں میں نہیں جائے گی. میں عرض کرتا ہوں بڑی زبردست بات کی آپ نے. یہاں لازمی تو نہیں ہے اس بچی کے باپ جیسے کوئی لوگ ہوں گے، کوئی غیرت مند باپ بھی ہوگا نا، وہ ان کا گریبان کھینچے گا. اسے نظر آ جائے گا عدالتوں نے انصاف نہیں دینا، اسے نظر آ جائے گا پولیس نے انصاف نہیں دینا، وہ گولی نکالے گا اور مار دے گا ان کو. سوری میں ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. پھر لوگ انصاف اپنے ہاتھ میں لیں. سر وہ دیکھ رہے 311 فساد ویلرز کا یہ بنتا تھا، نہیں ہوا. اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، کیا ہماری اب اعلیٰ عدالتوں کو، میں بڑے ادب کے ساتھ، سو موٹو والا کیس چل رہا ہے سامنے یہاں پر، آپ باقی کو چھوڑ دیں، شرمندگی آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ کیا ہمارے عدالتوں کو جو ایڈمنسٹریٹو طور پر، میں بات اور کر رہا ہوں، بڑا غصے ہوں گے، میری وکلا برادری غصے ہوگی، ججز غصے ہوں گے، تم کیا بات کر رہا ہوں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک غلط یا صحیح معاشرے کے اندر اب یہ انسیڈنٹ ایک آ گیا ہے اور آپ کو ندامت نہیں ہوئی. اب آپ کو ایڈمنسٹریٹو طور پر کچھ دیکھنا ہے، نہیں ہو سکا، اگر بچ گیا ہے نا وہاں سے،
وہ صاحب اگر بچ گئے ہیں لیٹس ہیو این انکوائری. اگر قانون میں کمزوری تھی تو ایڈمنسٹریشن میں کوئی شخص جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میئر لے اس بات پہ. بہت بڑی اچھی بات شوڈ بی این ایڈمنسٹریٹو انکوائری. اور یہ کم از کم دیکھیں. اور ایک اور بات بتانا چلوں آپ کے, اور میں گزارش کروں گا سپریم کورٹ سے بھی, یہ وہ معاملہ ہے جہاں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. کرمنل نیگلیجنس دو طرح, دیکھیں اس معاشرے کو آگے لے کے جانا نا, اس سسٹم کو آگے لے کے جانا. یہ سارا کا سارا سسٹم جیسا بھی ہے, یہ سارا کا سارا سسٹم یہ اس ملزم کے ساتھ نہیں کھڑا. دیکھیں میں یہی تو بات ہے, کالے کوٹ والے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, نظام اس کے ساتھ کھڑا ہے, ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف باخدا ایک میں نے جہاں دیکھا تو میں نے اس معاملے میں میڈیا کو ایک ایسی جگہ دیکھا, میں نے دیکھا یہاں صرف اکاؤنٹیبلٹی اگر کر رہا ہے تو وہ میڈیا کر رہا ہے. اور وہ لوگ سارے میڈیا کے خلاف باتیں سنی آپ لوگوں نے, اور جس طرح کیمروں پہ ہاتھ رکھیں. اب یہ وہ کام ایسا ہے جس میں خدا را اس کو ایک بیس بنا لیں. وہ آپ کے بھائیوں نے کیمروں کے اوپر جھپٹے مارے اور کہا کہ کیمرے کی فلمیں جو ہیں نہ لو کیونکہ میڈم جو ہے وہ جا رہی ہیں. میں عالیہ بھابی کے پاس جانا چاہتا ہوں. عالیہ مجھے ایک بات بتائیے, اس ملک کے اندر ایسے نظام چلتے ہیں, ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں کہ لوگ جانوروں کے لیے بھی ایک ایسا گھر بنا لیتے ہیں جہاں پہ وہ باحفاظت رہیں. کیا ہمارے ملک میں بچیاں جو ہیں وہ اسی طرح رلتی رہیں گی؟ بنایا تو ہے نظام بھائی ان لوگوں نے. میں آپ کو بتاؤں یہ وہ بچیاں نہیں ہیں جن کی منتھلی ویجز جاری ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جب بچے ایک متوسط طبقے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہاسٹل میں بھیجنا ہے, اس کے منتھلی کیا ایکسپینسز ہوں گے. یہ لوگ 8 سال کی بچی ہوئی نہیں, 7 سال کا بچہ ہوا نہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سال بھر کے لیے ہم کہاں بھیج دیں گے کہ ہمیں ایک ساتھ لمسم پوری اماؤنٹ بنے. اور یہ بھی ایک پورا مافیا ہے, یہ ایسے نہیں آتے ہیں. یہاں باقاعدہ کراچی شہر میں لوگ ہیں جو یہ کاروبار کرتے ہیں, جو اندرون سندھ سے یا مختلف ایسی جگہوں سے بچوں کو لے کر آتے ہیں. پھر وہ سو کال جو پوش ایریاز ہیں یا وہ لوگ جو ان لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں ان کو سپلائی کیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے پیسہ لے کے پورے سال کا ان کو دیا جاتا ہے. ایک کیس جو یہاں میں مینشن کر دوں, میرے پاس ایک بچی آئی تھی ایسی روڈ پہ چل رہی تھی جو دھو رہی تھی اور اس کو ہمارے پاس کوئی چھوڑ کر چلا گیا تھا. اس کی عمر 8 سال تھی جب وہ ہمارے پاس رہی اور میڈیا ہی کی مدد سے اس کے ماں باپ کو ڈھونڈا گیا. اور جب ماں باپ آئے تو پتہ چلا اس کو لاہور سے یہاں بھیجا گیا تھا کیونکہ لاہور سے ان کی فیملی نے شفٹ ہونا تھا کراچی. تو جیسے ہم اپنے گھر کے سربراہ کو اور محرم کو اور مرد کو اور کمانے والے کو بھیجتے ہیں کسی جگہ اور جب وہ سیٹل ہوتا ہے تو باقی فیملی جاتی ہے, اس 7-8 سال کی بچی کو کراچی بھیجا گیا تھا کام کرنے کے لیے کہ تم اس گھر پر لگو گی, کام کرو گی, لوگ خوش ہوں گے تو ہم سب تمہارے پیچھے یہاں پر آ جائیں گے, یہاں شفٹ ہوں گے اور یہاں پر سیٹل ڈاؤن ہوں گے کراچی میں. اس بچی کو ان لوگوں نے مار کر گھر سے نکال دیا. 3 دن کے بعد ان کے ماں باپ کو انفارم کیا کہ آپ کی بچی ہمارے گھر سے چلی گئی ہے. جب یہ روتے دھوتے کراچی میں آئے تو کہیں ان کو وہ بچی نہیں ملی. لکیلی میڈیا کی مدد سے انہیں پتا چلا, وہ ہم تک پہنچے, بچی ہم نے ان کو دی. اور پھر جو وقت میں انہیں کہہ سکتی تھی میں نے انہیں کہا, جو بھڑاس نکال سکتی تھی وہ بھی میں نے نکالی. لیکن کیا آج کی بچیاں 7-8 سال کی بچی پورے کنبے کو پالے گی؟ کیا ہم اس کو سال بھر کے لیے اس طرح سے تاوان کی طرح بھیج رہے ہیں؟ ہم کس مد میں بھیج رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اونر کلنگ کرتے ہیں تو ہماری بچی جاتی ہے. پیسہ لے کے اسے اگر بیچتے شادی کرتے ہیں تو ہماری بچی جاتی ہے. کمانے کے لیے بھیجتے ہیں تو ہماری بچی جاتی ہے. اور معاشرے میں جب بچی کمانے جاتی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو بھی ہماری بچی جاتی ہے. اس بچی کو میں کہاں کھڑا کروں کہ میرے دل کو کچھ سکون آئے؟ یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ میں اس بچی کو کہاں کھڑا کروں کہ میرے دل کو سکون ہے. عروج, اس ملک میں ایک گزارش جی دیکھیں, یہ جو مسئلہ ہے ایک ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے, اس کا بھی حل میں بتانے لگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ملازمتیں دیں. آپ کچھ والدین جو غریب ہے بچوں کو ملازمت دینا چاہتی ہیں, ایک قانون سازی کر لیں, ان کی رجسٹریشن کر لیں, باقاعدہ ڈیٹا. یہ دیکھیں نیگیٹو میں کہوں گا کہ قانون سازی اس ملک میں کیا ہوگا اس سے؟ میری دیکھیں بات ہے بلال بھائی, میں نے آپ کے سامنے ایک پوزیشن رکھی ہے. اگر چاہتے ہیں, چونکہ یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے, باخدا مجھ سے پوچھتے ہیں تو کرمنل نیگلیجنس کا مقدمہ اس ملک کے وزیر اعظم کے اوپر, اس ملک کے صدر کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے ایک ایسا ٹیسٹ حضور, اس ملک میں اگر کورٹ کا سٹے آرڈر جو ہے حاکم نہ مانے 6 دفعہ تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں بات پر وہی آگی. آپ قانون سازی کی بات کریں. میں ایک بات, یہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. میں ایک بات نہیں کر رہا کہ بیت المال کا کانسیپٹ, یا آپ دیکھیں یہاں تو آپ نے غریب, دیکھیں اب دوسری نیگیٹو بات پر نہیں لکھے جائے گا. آپ نے ایک طرف اس کے کیوں جواز دیتے ہیں؟ جب اس کو آپ کو سبسڈی دے رہیں گے, جب اس کو آپ کو بیت المال سے پیسے دے رہیں گے, تو کل اس غریب آدمی کا یہ بہانہ ختم ہو جائے گا
کہ بھائی میں کیسے گزارا کروں. باوجود وہ بھی جیب میں رکھے گا پھر یہ کام کرے گا. آپ بجا فرما رہے ہیں, بجا یہ فرما واحد رہے ہیں. ملک ہے جہاں پہ بچے پیدا بھی اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بینک بن جائے اور پھر بیچے جاتے ہیں. بینک کی خاطر پوچھنے والا نہیں ہے. مان لیں بلال بھائی ایگری کر رہا ہوں بات آپ کی اس سے, لیکن میں سوال رہا ہوں کہیں نہ کہیں انیشیٹو تو لینا ہے. آپ نے منحصل قوم, آپ کے لیڈرز نے نہیں کچھ کرنا, خدا را یہ دے دیں کم از کم ان غریبوں کو گورنمنٹ دے دیں, وہ چلا لیں. میں ایک کمنٹ, جی آپ فرمائیے کیا کریں. باٹم لائن یہ ہے کہ چاہے پاورٹی کا سلسلہ ہو یا بڑے گھروں کی بچیاں ہوں, شادی کے نام پر ان کو بھی بیچا جاتا ہے. تو بک رہی ہے عورت ہر لحاظ سے, بچی لڑکیاں ہر لحاظ سے, کوئی جہیز دے کے بیچ رہا ہے, کوئی ویسے بیچ رہا ہے لینے کے لیے, تو ہر لحاظ سے سب کچھ ہو رہا ہے. میں جو عاجز صاحب نے بات کی تھی اس کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ یہاں پر دو چیزیں ہوں گی, یا تو غیرت آ جائے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو, یا دوسری چیز یہ کہ ہر وہ بندہ جو خود سمجھتا ہے کہ وہ غیرت والا ہے وہ خود اپنے بدلے لینا شروع کر دے گا. یہی قانون ہو سکے گا, اس کے علاوہ کوئی دوسری جنگل کا قانون جب آئے گا تو پھر بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. بربادی ہے, تو ابھی کون سی آبادی ہے. دوبارہ یہ صرف لڑکیوں کا ایشو نہیں ہے, یہ لڑکوں جتنی لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پورے پاکستان میں, ٹرکوں سے شروع ہو کے بچے لٹرلی ریپ ہوتے ہیں, سیکشولی ابیوز. آئی تھنک لڑکے, چھوٹا لڑکا چھوٹی لڑکی سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لڑکیوں کی پھر بھی لوگ حفاظت کرتے ہیں. سو ویل ہیو ٹو لک ایٹ دس. جو یہ بات کر رہے ہیں انہیں یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانی پڑے گی, ان کو یہ کرنا پڑے گا. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ, بٹ وی کانٹ سے کہ سارے غریب لوگ برے تو نہیں ہوتے نا. سارے غریب لوگ اپنے بچوں سے نوکری خوشی سے تو نہیں کرواتے نا. ان بیچ میں یہ جو انوملیز ہیں, یہ جو ایکسیپشنز ہیں, ان کو ہٹا دیں. جو ایکچولی بچیوں کے جن کی فیلنگز ہی نہیں ہوتی, جو مار دیتے ہیں, جو آپ بتا رہے ہیں نہروں میں جا کے دھکے دے دیتے ہیں. یو ول ہیو ٹو چینج دا سسٹم. آپ کو اپنا لیگل سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا. آپ کو ان لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی دینی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں تو آپ کی گورنمنٹ آپ کا خیال رکھے گی. آپ کے بچوں کو ہم اسکول میں بھی بھیجیں گے اور آپ کو کھانا بھی ہم پرووائڈ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, شکریہ, بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ کا. عالیہ آپ کا بہت شکریہ, بہت ممنون. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. لیکن سمر آپ نے بھی بہت ہی زیادہ اچھا ان پٹ دیا. میں ادب سے کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کو واقعی ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے تو پھر وہ غیر مسلمان ملک جو کہ آج ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, کیا ہم ان کو اپنے آپ کو لیز پہ 99 سال کے لیے دے دیں تاکہ ہمارے حاکموں اور لوگوں کا تھوڑا سا تربیت کا کوئی اسکول قائم ہو. اگر نہیں تو خدا کے واسطے ادارے, تعلیمی ادارے, حاکم, عدالتیں, ممبر, تمام لوگ اٹھیں اور جاگیں اور اپنا کردار ادا کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں اور بہت آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.